بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا مطالعہ پاکستان جماعت نحوم کا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آج لیکچر نمبر 5 کو آگے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم آگے اپنا آج کا ہمارا کون سا ٹاپک ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے باب سوم زمین اور ماحول سے جو ہم سبق جو عنوان پڑھنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے آب و ہوا کی تعریف دیکھنی ہے کہ کسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی موسمی کیفیت کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے ہیں کہ وسعت اور مختلف قسم کی سطح کے پیش نظر پاکستان کو درجہ حرارت کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن کے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کی وسعت اور مختلف قسم کی جو نوعیت ہیں پاکستان کی سرزمین کی، اس لحاظ سے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت کے لحاظ سے وہ کون کون سے حصے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ شمال اور مغربی پہاڑی علاقہ، اس کا درجہ حرارت کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد دریائے سندھ کا بالائی میدان، یہ بھی درجہ حرارت کے لحاظ سے ہم نیکسٹ اپنی سلائڈ کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زیر وادی سندھ کا علاقہ، اس کا درجہ حرارت کیا ہوگا۔ اس کے بعد سطح مرتفع بلوچستان کا درجہ حرارت ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو آئیے نیکسٹ ہم آگے اپنی سلائڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی سلائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے کہ یہ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے کون کون سے علاقے ہیں جو درجہ حرارت کے لحاظ سے کتنی اہمیت کے حامل ہیں یا ان کا درجہ حرارت کس نوعیت کا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت کے لحاظ سے سب سے پہلا علاقہ جو ہے وہ شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ ہے، جس میں پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقے میں سردیوں کا موسم شدید قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ علاقہ جو ہے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقے کا جو پاکستان کی علاقہ ہے، اس میں سردیوں کا جو شدید سردی ہوتی ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے۔ مثلا سکردو میں جنوری کا اوسط درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہوتا ہے۔ اکثر علاقوں میں شدید برف باری ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے۔ البتہ موسم گرما خوشگوار رہتا ہے، یعنی کہ اس علاقے میں شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقے کے اندر سردیوں کا علاقہ جو ہے نا، سردیوں کا موسم جو ہے بہت ہی شدید قسم کا ہوتا ہے، زیادہ سردی ہوتے ہے کیونکہ درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ نقطہ انجماد سے زیادہ گر جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اکثر علاقوں میں برف باری کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، برف باری زیادہ ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے۔ لیکن موسم گرما جب جیسے ہی آتا ہے تو یہ علاقہ موسم گرما خوشگوار ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے اور خوشگوار ہو جاتا ہے، جہاں زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی بلکہ اچھا علاقہ ہوتا ہے، اچھے حساب سے جو ہے وہ ہم اس کے اندر رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ موسم گرما جو ہے نا وہ زیادہ خوشگوار ہوتا ہے بنسبت موسم سرما کے، کیونکہ موسم سرما اس لیے زیادہ شدید قسم کی سردی ہوتی ہے کیونکہ وہاں درجہ حرارت جو ہے نا وہ نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت بالکل لو ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کے بالائی میدان میں مخصوص بری آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں میدانی علاقے خوب گرم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دریائے سندھ کے بالائی میدان، جو کہ ہم پچھلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لیکچر میں پڑھا تھا کہ بالائی میدان دریائے سندھ کا کون سا ہے، جو کوٹ مٹھن سے اوپر کا علاقہ ہم دریائے سندھ کا جو ہم میدان وہ علاقہ جو ہے اس کو ہم دریائے سندھ کا بالائی میدان کہتے ہیں۔ تو یہ علاقہ جو ہے وہ خوب گرم ہوتے ہیں۔ مئی اور جون اور جولائی کے مہینوں میں دن کے وقت لو چلتی ہے، لو کا مطلب یعنی کہ گرم ہوا چلتی ہے، کبھی کبھی ان مہینوں میں آندھیوں کے ساتھ بارش بھی ہو جاتی ہے۔ جون گرم ترین مہینہ ہے، بعض اوقات درجہ حرارت جو ہے وہ 50 سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ 50 سینٹی ڈگری گریڈ سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ہمارا درجہ حرارت جب بڑھ جاتا ہے تو ان علاقوں میں گرمی کا جو رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ البتہ موسم سرما میں درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ شمال پچھلی علاقے کے اندر دیکھیں کہ شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں پڑھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، سردی شدید ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر نقطہ انجماد سے درجہ حرارت گر چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ علاقہ سردی کے لحاظ سے شدید سردی اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن دریائے سندھ کے بالائی میدان میں دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے
کہ مئی جون جولائی کے مہینوں میں جو ہے وہ زیادہ تر گرم ہوا یعنی کہ وقت لو وغیرہ چلتی رہتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے، اور ساتھ ساتھ آندھیوں کے ساتھ ساتھ جن کے بارش کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس بالائی میدان کے اندر، سندھ کے بالائی میدان کے اندر، کہ 50 سینٹی گریڈ سے بھی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر دوسری خصوصیت یہ ہے اس علاقے کی کہ موسم سرما جیسے ہی آتا ہے، سردیوں کا موسم جیسے ہی آتا ہے، تو اس کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا تیسرا علاقہ پاکستان کا زیر وادی سندھ کا علاقہ ہے، سندھ کا ساحلی علاقہ ہے، یعنی کہ زیر وادی سندھ کے ساحلی پٹڑی جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ وہاں کی جو نا وہ آب و ہوا یا وہاں کا درجہ حرارت کیسا ہوتا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں نسیم بری اور نسیم بحری ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں۔ نسیم کہتے ہیں یعنی کہ ٹھنڈی ہواؤں کو، وہ جیسے وہ بحری اور بری ہوائیں چلتی ہیں تو وہ وہاں اس علاقے میں گرمی کی شدت کے اندر کمی کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں موسم گرما شدید قسم کا نہیں ہوتا۔ اوسط درجہ حرارت 32 یعنی کہ 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ ان علاقوں میں سردی نہیں ہوتی، یعنی کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 32 سینٹی گریڈ کے برابر رہتا ہے، اس کے قریب رہتا ہے، جہاں پر موسم خوشگوار رہتا ہے، نہ زیادہ سردی پڑتی ہے اور نہ ہی گرمی آتی ہے۔ تو یہ زیر آبادی سندھ کا ساحلی علاقہ جو ہے بہت ہی موزوں علاقہ ہے، بہت ہی خوشگوار علاقہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ گرمی کی شدت بھی بہت کم ہوتی ہے اور سردی بھی ان علاقوں میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ علاقہ درجہ حرارت کے لحاظ سے جو ہے اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ 32 یعنی کہ 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے سطح مرتفع بلوچستان کا علاقہ۔ اس علاقے میں موسم سرما میں خاصی سردی پڑتی ہے، تاہم گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جیسے پہلے علاقے کے اندر شمال مغربی پہاڑی علاقہ پڑا ہے نا، تو اس میں دیکھا ہے کہ وہاں پر جو کیا ہوتا ہے وہ زیادہ شدید قسم کی سردی ہوتی ہے۔ تو اس سطح مرتفع بلوچستان کے اندر بھی یہی ہے کہ تاہم گرمیوں کا یعنی کہ اس علاقے کے اندر گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں سبی جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر گرمیوں کے اندر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں اس سطح مرتفع بلوچستان کے علاقے کی جو گرمی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، جہاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سردیوں کے موسم میں بعض اوقات شمال سے آنے والی ہوائیں بلوچستان میں پہنچتی ہیں تو شدید سردی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سردی کے لحاظ سے بھی جب شمال سے ہوائیں آتی ہیں بلوچستان میں تو سردی کے لحاظ سے بھی یہ علاقہ سردیوں کے موسم میں زیادہ سرد ہو جاتا ہے، سردی زیادہ پڑتی ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کے لحاظ سے بھی یہاں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، شمالی علاقوں کی نسبت یہاں زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں جو گرمی ہوتی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اب درجہ حرارت کے لحاظ سے موسم کی آب و ہوا کے لحاظ سے ہم پاکستان میں بارشوں کے حال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں پاکستان میں بارشوں کا حال کیا ہے۔ پاکستان میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہیں، جو موسم گرما کی مونسون کی بارشیں اور موسم سرما کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان میں جو ہے نا وہ سال میں 2 دفعہ تقریباً جو ہے نا بارشیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مونسون کی بارشیں اور اس کے بعد یعنی کہ موسم سرما کی بارشیں۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ موسم گرما کی مونسون کی بارشیں جو ہے سب سے پہلے مونسون کیا ہوتے ہیں، مونسون کے بارے میں ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کنسیپٹ کے۔ مونسون جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ مونسون ہواؤں اور بادلوں اور بارشوں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی کہ مونسون جو ہے نا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے اور یہ بارشوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے جو موسم جولائی سے یعنی کہ ستمبر کے درمیان موسم گرما کی مونسون ہواؤں سے مری، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں اوسطاً 50 انچ کے قریب سالانہ بارش ہوتی ہے اور جنوب کی طرف بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ یہ مری اسلام آباد کا علاقہ ہے، وہاں تقریباً مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ قریباً 50 انچ کے قریب سالانہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن جنوب کی طرف ان کے اندر یعنی کہ جو وہ کیا ہوتے ہیں کمی واقع ہو جاتی ہے، بتدریج یعنی کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں۔ اور جنوبی میدانی علاقے جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یعنی کہ جنوبی پنجاب جو ہمارا یہ ضلع رحیم خان، بہاولپور، ملتان سے نیچے کی پٹی جو ہے نا یہ ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر شامل ہے۔
اچھا تو ادھر سے دیکھیں تو وہ آگے ہمارے ضلع رحمر خان سے آگے سندھ اور بلوچستان کا علاقہ پڑتا ہے ساتھ ادھر سے، تو یہ علاقے شامل ہوتے ہیں یہاں 10 انچ سالانہ کم بارش ہوتی ہے، یعنی کہ جو بارش مونسون ہواؤں کی وجہ سے اسلام آباد اور مری کے علاقے میں 50 انچ کے قریب ہوتی ہے، لیکن جنوبی میدان کی طرف جب وہ آتی ہے تو وہاں 10 انچ سالانہ کم ہو، یعنی کہ سمجھنے کہ 40 انچ سالانہ ہو جاتی ہے، جس کے باعث یہاں صحرا پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑیوں پر گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی، اس لیے یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں، یعنی کہ سطح مرتفع بلوچستان کا جو علاقہ ہے اور شمال مغربی پہاڑیوں کا جو علاقہ ہے جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ علاقہ پہاڑی سلسلہ جو ہے نا یہ خشک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک جو اس کے اندر ہے وہ ہے موسم سرما کی بارش، یعنی کہ بارشوں کا حال جو ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے مونسون کی بارشوں کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب اگلا ہم موسم سرما کی بارشیں کہ موسم سرما میں بارشیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ اچھا، مغربی ہواؤں کی وجہ سے سردیوں میں شمالی میدانوں میں بھی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ ضروریات کا مطلب کہ ہماری فصلوں کو سیراب کر سکے یا ہمارے یعنی کہ موسم کو جو نا وہ خوشگوار یا ان کو اندر کوئی ایسی زرخیزی پیدا کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، جنوبی علاقوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر کھیتی باڑی اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ موسم سرما کے اندر جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں جیسے ہمارا جنوبی پنجاب ہے تو اس علاقے میں جب موسم سرما میں بارشیں کم ہوتی ہیں تو کھیتی باڑی کے لحاظ سے ہمیں مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈیم، نہریں بنانا اچھا ضروری ہیں تاکہ زراعت کو فروغ دیا جا سکے، یعنی کہ زراعت کو ترقی دی جا سکے، کیونکہ کچھ ہمارا علاقہ ایسا بھی ہے صحرائی علاقہ جہاں پر جو زراعت کا شعبہ ہے وہ کم و بیش تھوڑا بہت جو ہے وہ بارشوں کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا پانی کا سلسلہ جو ہے وہ زراعت کا پانی سے زیادہ اس کی جو ہے وہ ہمارا زراعت کا جو شعبہ ہے وہ ہے ہی پانی کا مارون منت، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بارش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کم ہوتا ہے موسم سرما کے اندر، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پاکستان اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو نہریں ہیں ان سے جو ہے وہ پانی کی سہولت لیتا ہے اور اپنی زراعت کو فروغ دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے ابھی جو پڑھا ہے پاکستان کو درجہ حرارت کے لحاظ سے ہم نے پڑھا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر میں نے رائٹ کیا ہوا کہ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ مختصر طور پر بھی سوال آئے گا تو آپ نے اسی سلائڈ کو رائٹ کر دینا ہے کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے، پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے درج ذیل خطوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی کہ 4 خطوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ کون کون سے؟ بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، نمبر 2 سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، نمبر 3 میدانی بری آب و ہوا کا خطہ، اور نمبر 4 ساحلی آب و ہوا کا خطہ، یعنی کہ پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو شارٹ کوشچن کے طور پر ہم نے کرنا ہے پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ اگر یہ سوال جائے تو آپ نے اس طرح سے رائٹ کرنا ہے کہ ہیڈنگ کے ساتھ، یعنی کہ اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کے حصے بتا دینے کہ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے، جو ہم ابھی پڑھا ہے کہ پاکستان کے آب و ہوا کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اب تفصیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ کیا ہے۔ بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ، آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے شمالی بلند پہاڑی علاقے، بیرونی وسطی کوہ ہمالیہ، یعنی کہ شمال کے بیرونی حصے ہیں، جو شمال کے بلندی پہاڑی علاقے ہیں، جیسے شمال مغربی پہاڑی سلسلے جس میں چترال، سوات وغیرہ، اور مغربی پہاڑی سلسلے جس میں وزیرستان، صوب اور لورا لائی کے علاقے ہیں، اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے جس کے اندر کوئٹہ، ساروان، وسطی مکران اور جھالاوان کے علاقے شامل ہیں، جہاں کی آب و ہوا کی خصوصیت میں موسم سرما سرد ترین ہوتا ہے، یعنی کہ ان علاقوں کے اندر آب و ہوا کے لحاظ سے موسم سرما جو ہے وہ بہت سردی ہوتی ہے، وہاں پر بہت سردی، یعنی کہ یہ علاقہ موسم سرما میں سرد ترین علاقہ ہوتا ہے۔ اچھا، عموماً برف باری ہوتے ہیں یہاں اس علاقے میں، یعنی کہ زیادہ تر برف باری ہوتی ہے موسم سرما، یعنی کہ جہاں پر جو درجہ حرارت ہے کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں پر سردی زیادہ تر برف باری جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور موسم گرما معتدل ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما کے آخر اور موسم بہار کے شروع میں بارشیں ہوتی ہیں۔ موسم گرما جو ہے نا وہ معتدل ہوتا ہے، یہاں پر یعنی کہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی ٹھنڈک بھی نہیں ہوتی، سردی بھی نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں ہوتی، یہ معتدل ہوتا ہے، یعنی کہ قابل برداشت ہوتا ہے موسم گرما کے اندر۔
اور موسم سرما کے آخر موسم بہار کے شروع میں اس علاقے کے اندر یعنی کیا ہوتا ہے بارشیں ہوتی ہیں. اس خطے کے کچھ علاقوں مثلاً بیرونی ہمالیہ، مری، ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں ہوتی ہیں. اس کے بعد اگلا ہے سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، یعنی کہ آب و ہوا کے اس خطے میں بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے. یعنی کہ بلوچستان کی جو مغربی سائڈ ہے، مغربی سرحد ہے، مغربی علاقہ ہے، وہ اس خطے میں آتا ہے. مئی کے وسط ستمبر تک، یعنی کہ مئی کے درمیان سے لے کر ستمبر تک مسلسل گرم اور گرد آلود ہوائیں چلتی رہتی ہیں. یعنی کہ اس علاقے کے اندر آب و ہوا کی یہ صورت حال ہوتی ہے کہ مئی کے مہینے کے درمیان سے لے کر ستمبر تک مسلسل گرم اور گرد آلود، یعنی کہ وہاں پر مٹی، اس کے اندر مختلف قسم کی یعنی کہ وہ گرد آلود ہوائیں چلتی رہتی ہیں. جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں. اس خطے میں موسم گرما شدید گرم اور خشک ہوتا ہے. یعنی کہ سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا جو خطہ ہے اس کے اندر موسم گرما شدید گرم اور خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ گرم ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے یہ علاقہ خشک علاقہ ہے. اس موسم میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں جو اس خطے کی اہم خصوصیت ہے. یعنی کہ اس خطے کے اندر جو سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلسل گرم ہوائیں اور گرد آلود قسم کی ہوائیں جو چلتی ہیں. اس کے بعد ہمارا میدانی بری آب و ہوا کا خطہ ہے. آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی میدان یعنی کہ صوبہ پنجاب اور زیریں میدان صوبہ سندھ شامل ہیں. کیونکہ بالائی میدان اور زیریں میدان آپ نے پڑھا ہے پہلے کہ کوٹ مٹھن کے علاقے سے اوپر جو ہے نا صوبہ پنجاب کا علاقہ جو ہے یہ دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے، اور دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے وہ کوٹ مٹھن سے نیچے کا علاقہ جو سندھ کی طرف جا رہا ہے یہ سارا صوبہ سندھ کے اندر شامل بھی ہے. خصوصا یعنی کہ عامر خان کا علاقہ جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے زیریں میدان کے اندر. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما شدید گرم رہتا ہے، یعنی کہ موسم گرما کے اندر، اور موسم گرما کے آخر میں مونسون ہواؤں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. یعنی کہ شمال کی سائڈ پہ جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ بقیہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں. اور موسم سرما میں بھی بارشوں کی یہی صورتحال رہتی ہے، یعنی کہ کم ہی ہوتی ہیں. تھل اور جنوب مشرقی صحرا خشک ترین علاقے ہیں اور یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے. اور اس کے بعد پشاور کے میدانی علاقوں میں آندھی طوفان اور باد و باراں آتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر مختلف قسم کے طوفان، مختلف قسم کے یعنی کہ آندھیاں، مختلف قسم کی یعنی کہ وہ تیز ہوائیں، گرم ہوائیں، اس طرح کی یعنی کہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ہمارا میدانی بری آب و ہوا کا خطہ ہے جس کے اندر یعنی کہ مختلف یعنی کہ دو علاقے آتے ہیں، جو دریائے سندھ کا بالائی میدان جو کہ صوبہ پنجاب میں شامل ہے سارا، اور زیریں میدان جو صوبہ سندھ میں بھی شامل ہے جو کوٹ مٹن سے نیچے کا علاقہ ہے. تو اس کے بعد ہمارا ساحلی آب و ہوا کا خطہ ہے، آخری جو ہمارا چوتھا خطہ ہے پاکستان کا آب و ہوا کے لحاظ سے. ساحلی آب و ہوا کا خطہ آب و ہوا کے اس خطے میں صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں. سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے. یعنی کہ جہاں پر سالانہ درجہ حرارت کو کاؤنٹ کریں اور روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت کاؤنٹ کریں تو اس میں اندر بہت کافی فرق ہوتا ہے. موسم گرما کے دوران سمندر سے ہوائیں چلتی ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے اور سالانہ اوسط درجہ حرارت تقریباً 32 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے. مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں. لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسم گرما اور موسم سرما دونوں میں ہوتی ہیں. یعنی کہ لسبیلا کا جو ساحلی میدان کا علاقہ ہے موسم گرما اور سرما دونوں موسموں کے اندر یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں. لسبیلا کے مشرق میں زیادہ تر بارشیں موسم گرما میں، یعنی کہ لسبیلا کا مشرقی علاقہ جو ہے نا اس میں موسم گرما کے اندر زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں، جبکہ مغرب میں موسم سرما میں ہوتی ہیں. یعنی کہ مشرقی سائڈ پہ جو ہے نا وہ موسم گرما کے اندر زیادہ لسبیلا کے علاقے میں ہوتی ہیں بارشیں، اور لسبیلا کے مغربی علاقے میں مغربی حصے میں جو ہے وہ موسم سرما میں زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں. تو بیٹا ہم نے آج جو اپنے پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا کے بارے میں پڑھا ہے تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا کویشچن ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ لانگ کویشچن کے طور پر بھی آ سکتا ہے، شارٹ کویشچن کے طور پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقوں کے نام لکھیں. شارٹ کے طور پر پوچھا جائے تو آپ اس کے نام لکھ دیں گے جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کا بالائی میدان، زیر وادی سندھ کا علاقہ اور سطح مرتفع بلوچستان. یعنی کہ یہ درجہ حرارت کے لحاظ سے. اور آب و ہوا کے لحاظ سے اگر مختصر طور پر پوچھا جائے تو وہ بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 4 خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، سطح مرتفع والا بری آب و ہوا کا خطہ، اور میدانی بری آب و ہوا کا خطہ، ساحلی آب و ہوا کا خطہ. تو یہ شارٹ کویشچن کے طور پر ہیں. اس کے علاوہ اگر مختصراً پوچھا جائے کہ پاکستان میں بارشوں کی صورت حال کا مختصراً
جو نا وہ بیان کریں مختصراً، اس کو تحریر کریں، تو آپ نے اس کے بارے میں مونسون کی ہوائیں، مونسون کی بارشیں اور موسم سرما کی بارشیں، یہ دونوں آپ نے اٹھا کے رائٹ کر دینے ہیں، تو آپ کا یہ کویشچن بن جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو رائٹ کر کے بھی چیک کرنا ہے کہ کیا ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اوکے، اللہ حافظ، سی یو، گڈ لک.